یہ 20 سفر کی مجلس ہے باغ نظام میں جو میں نے اعلان کیا، جس میں پڑھنے والے حضرات کا میں نے بتا دیا آپ کو۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات میں۔ پھر بھی صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی ذات میں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ آپ یکم محرم سے ہی ذکر امام حسین علیہ السلام جو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ جس جگہ پہ بھی ذکر حسین کرنے والے تشریف فرما ہے اور جس جگہ پہ بھی ذکر حسین ہو رہا ہے اور جہاں جہاں پہ بھی مومنین ذکر حسین سماعت فرمانے کے لیے جاتے ہیں، میرا مالک تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت یہ جو دور گزر رہا ہے، اس دور میں ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث محسوس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا وارث پردے میں موجود ہے۔ میرا مالک اپنا جلد ظہور فرما۔ میرا مالک محمد وآل محمد کے صدقہ سے جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہے اور اس ذکر میں جن نے تعاون کیا ہے، میرا مالک ان کی زندگی دراز فرمائے۔ اور بالخصوص یہ جو انجمن حسینیہ ہے، یہ انجمن جانثاران حسین جو کہ اس امام بارگاہ کی انجمن ہے، اور جنہوں نے اس انجمن کے ساتھ تعاون کیا ہے، ذکر میں جس حال میں بھی تعاون کیا ہے، میرا مالک ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ اور جتنی اس امام بارگاہ کی انتظامیہ جو اس وقت سیکورٹی پہ کھڑی ہے، پنجاب پولیس والے ہیں، جتنے بھی حاضرین یہاں ہے، میرا مالک ان سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرا مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور جتنے حاضرین یہاں تشریف فرما ہے، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، میرا مالک سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے سبھی حسین کے پاک ہاتھوں کا جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان ہاتھوں کو زندگی میں کبھی کسی قبیلے کا محتاج نہ کرنا۔ میرا اللہ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ محمد وآل محمد کے صدقہ سے بالخصوص حسین کے عزاداروں کی، حسین کے ماتمداروں کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں بھی حسین کے عزادار ذکر حسین کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ جو مار رہے ہیں، میرا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ انہیں سوائے غم حسین میں کسی کا غم نصیب نہ فرمانا۔ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے، آخری دعا ہے، میرا اللہ محمد وآل محمد کے عزت اور عظمت کا واسطہ، میرا مولا امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ، میرا اللہ ہم سب کو قبر حسین کی زواری نصیب فرما۔ آپ آل محمد پہ اتنی بلند صلوات پڑھ دیں تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ مستجاب ہو جائیں۔ حضرات محترم، مجھ سے پہلے اور میرے بعد پڑھنے والے حضرات جو بہت بہترین خطاب فرما رہے تھے اور آپ ان سے سماعت بھی کر رہے تھے، اور میرے بعد بھی قبلہ فراز صاحب خطاب فرمائیں گے، بہترین پڑھنے والے ہیں، آپ ہمیں سنیں گے۔ ہمارا تو یہ گھر ہے، امام بارگاہ پنجتنی جو ہے، یہاں میں الحمدللہ ایز خطیب بھی ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر میں الحمدللہ ہم آنے والوں کی قدر کرتے ہیں، جتنے بھی مہمان آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہر جگہ پہ ہم جاتے رہتے ہیں، یہ تو گھر ہے، یہاں پہ ہم آنے والے جو بلاتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں۔ اب جب تک قبلہ نہیں آتے، آپ کی جتنے میری مالک نے جو مجھے علم عطا کیا ہے، اس کی خیرات جو ہے مجھے ملی جو ہے، وہ میں آپ تک تقسیم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات محترم، یہ حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ چہلم کے ایام جا رہے ہیں، سرکار حسین علیہ السلام کے،
آج دنیا جگہ جگہ پہ جو کربلا نہیں جا سکا وہ آج پاکستان میں ہر مقام پہ چہلم منا رہا ہے، پیدل سفر کر رہا ہے، کوئی ملتان سے لاہور کی طرف جا رہا ہے، کوئی لاہور سے ملتان کی شاہ شمس دربار کی طرف جا رہا ہے، پیدل سے سفر کر رہے ہیں۔ میرا مالک ان تمام مومنین کی حفاظت فرمائے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے اپنی اپنی عقیدت کے مطابق اپنا اپنا جتنا جس کا ضرب بلند ہے، جس کا جتنا عقیدہ ہے، وہ اس اپنے عقیدے کے ساتھ سرکار حسین کو پرسہ پیش کرتا ہے۔ بات یہ ہے عزیزان محترم، حسین علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو فرمان رسول جو میں نے پڑھا ہے کہ حسین نبی والا من حسین کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بات یہ ہے عزیزان محترم کہ حسین علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو رسم چھوڑی ہے، تو متوجہ رہیے گا، ہم نے جو رسم چھوڑی ہے، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں۔ میں متوجہ رہیے گا جناب محترم، بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں، یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے چلی ہے۔ سلامت رہو زندگی دراز، رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے چلی ہے۔ یہ حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ساری کائنات میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لیکن حسین کے دربار میں ہر قبیلے کے حضرات مومنین حسین کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ عربی ہے، نہ عجمی ہے۔ یہ ذکر کے لیے زبان بولنے کے لیے میرے مولا نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس ذکر میں بیٹھو گے تو زبان بولے گی تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یہاں سر ہلانے کی گنجائش نہیں، ذکر کرو زبان سے تو ثواب مل جائے گا آپ کو۔ یہ حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ حسین کے دربار میں ہر نسل، ہر قبیلے کے حضرات مومنین حسین کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی پنجابی ہے، نہ عربی ہے، نہ عجمی ہے۔ حسین کے یہاں تو صرف دو ہی رشتے ہیں۔ اب جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ گئے، حسین کے یہاں تو دو ہی رشتے ہیں۔ آخری حلالے کی توجہ چاہتا ہوں، حسین کے یہاں تو صرف دو ہی رشتے ہیں کہ جو حسین کے پرچم کے نیچے ہے وہ حسینی ہے، جو نہیں ہے وہ یزیدی ہے۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے سے زیادہ زندگی ہو آپ کی۔ بس دو ہی رشتے ہیں، جو حسین کے پرچم کے نیچے ہے وہ حسینی ہے، جو نہیں ہے وہ یزیدی ہے۔ اس لیے کہ کہہ رہا ہے آدمی سے، آدمی کا یہ ضمیر کہہ رہا ہے آدمی سے، آدمی کا یہ ضمیر، تو اگر حسینی نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بنا۔ تو اگر حسینی نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بنا۔ اطاعت رسول جو ہے وہ پیغام حسین ہے۔ رسول آج دنیا رسول کی سنت پہ عمل کرتی ہے نا کہ جو رسول دیتا جائے قرآن کہتا ہے اسے لے جاؤ۔ اطاعت رسول پیغام حسین ہے۔ جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں نا، اطاعت رسول پیغام حسین، اطاعت رسول پیغام آل محمد، اطاعت رسول پیغام حسین۔ عزیزان محترم، اطاعت رسول کا مقصد یہ ہے کہ حسینی بن کے زندہ رہو اور حسینی بن کے جان لو۔ حسینیت نام ہے اطاعت رسول پر مر مٹنے والی اس تحریک کا، جسے سر دے کے زندہ کیا گیا، جسے خون دے کے حرارت دی گئی۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا زمانے کے کہ اطاعت رسول کیا ہے۔ قرآن پڑھ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے۔ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، اطاعت رسول سے بے خبر تھے۔ بھئی اگر اطاعت رسول کی خبر تھی تو یزید کے اس عمل پر سب چپ کیوں رہے، حسین کیوں بولے؟ متوجہ رہیے، حسین کیوں بولے؟ بھئی لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو تو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا۔
محمد رسول اللہ کہنے والوں کو تو چپ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تاریخ کا ایک ایک ورق شاید ہے کہ جب انکار توحید، انکار قرآن ہو رہا تھا یزید کی زبان سے، سب چپ تھے، کوئی نہیں بولا۔ اگر غیرت دکھائی ہے تو صرف ابو طالب کے خون کی شرافت نے، اگر یزید کو للکارا ہے تو صرف ابو طالب کے پوتے نے، اگر احترام نبوت کے لیے مدینہ چھوڑا ہے تو صرف علی کے بیٹے۔ میں کہتا تو ہوں کہ حسین اپنے آپ کو منواتا ہے، حسین اپنے آپ کو تسلیم کرواتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نام کسی کا، بات کسی کی۔ آج بھی اگر کسی کا نام قابل ذکر ہے وہ حسین کے حوالے سے ہے، یزید کے نام سے نہیں، حسین کے نام سے۔ دیکھیے جب یہ حسین دنیا میں آئے لوگوں نے ہم پہ اعتراض کیا، شیعہ روتے بھی ہیں، شیعہ ماتم بھی کرتے ہیں، شیعہ کلمے میں علی ولی اللہ بھی پڑھتے ہیں، ہر طرح سے ہم پہ اعتراض کیا گیا ہے۔ ہم اپنے تمام مخاطب فکر کو دعوت دیتے ہیں کہ اس ذکر میں آئیں کہ جہاں بھی تمہیں ذکر آل محمد نصیب ہو جائے اس ذکر کو شیعوں کی مجلس نہ سمجھا کرو، بلکہ اپنے نبی کے بیٹے کا ذکر سمجھا کرو، اپنے نبی کے بیٹے کا ذکر سمجھا کرو۔ یہ حسین جب دنیا میں آئے تو سرکار محمد مصطفیٰ نے سرکار حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ جب ہاتھوں میں اٹھایا تو سرکار حسین اور جناب مصطفیٰ سرکار حسین کو دیکھ کے رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میری آقا حضرت سیدہ نے پوچھا کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس کی شہادت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اصول تو 5 ہے، جملہ سمجھنا، یا رسول اللہ اصول تو 5 ہے، پھر بھی اصول ہوتا ہے، کلی کو تھام کے عصمت کا پھول ہوتا ہے، اگر تیری بساط میں ہے تو پھر لگا کوئی فتویٰ، حسین گود میں ہے اور رسول ہوتا ہے، حسین گود میں ہے اور رسول ہوتا ہے۔ کائنات کے خالق نے عرش عظیم پہ ایک قومی سمجھی بنائی جس میں اس نے 14 کرسیاں رکھی، 13 سامنے، ایک پردہ عصمت میں۔ ایک دن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ مم مثلی، متوجہ رہیے گا جناب محترم، مم مثلی مجھ جیسا کون ہے؟ صدر معظم کو جلال آ گیا، یہ کیا دعویٰ ہے کہ مجھ جیسا کون ہے؟ اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ فطرس کی ساری برادری گئی فطرس کے پاس کہ یار فطرس کوئی حکم، اسمبلی ہال کے سامنے کوئی مظاہرہ، اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، جب اس دنیا میں کوئی ایسا آئے جس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دے مجھے بتانا ضرور ہے۔ جب حسین دنیا میں تشریف لائے اب جبریل گیا فطرس کے پاس کہ فطرس وہ آ گیا جس کی وجہ سے شفا ملتی ہے۔ اب آخری بندے کی توجہ چاہتا ہوں، اب جبریل گیا فطرس کے پاس کہ فطرس وہ آ گیا جس کی وجہ سے شفا ملتی ہے۔ اب جبریل نے فطرس کو اٹھایا اور رسول کے دروازے پہ لے آیا۔ اب ایک بات لبوں پہ آئی ہوئی ہے، جو بات لبوں پہ آ جائے وہ میں کہہ دینے کا عادی ہوں کہ ہے مظلوم کی شب مسلسل میں وہ نوری دامن اقتدار کے وہ سہار لے کے گیا ہے۔ اگر ان کی مدد شرک ہے تو مشرک ہے وہ جبریل جو فطرس کو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے۔ جو فطرس کو شبیر کے گھر لے کے گیا ہے، اور جب رسول کے دروازے پہ جبریل لے آیا تو میرے رسول نے کہا جبریل رہتے اللہ کے پاس ہو، میں متوجہ رہیے گا جناب، رہتے اللہ کے پاس ہو، لاتے یہاں ہو، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کے ساتھ، پھر بھی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، پھر بھی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، پھر بھی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد،
واہ واہ، کیا بات ہے۔ سلامت رہیں، سلامت بڑے بابا۔ جبریل رہتے اللہ کے پاس ہو، اللہ تشریف لے آئے، جبریل رہتے اللہ کے پاس ہو، لاتے یہاں ہو۔ اچھا اب اگر لے آئے ہو تو ایسے کرو، میرے حسین کے بدن سے نہیں، میرے حسین کے جھولے سے۔ کیا ہے جھولا؟ لکڑی کا جھولا، حسین سوئے ہیں، حسین کا جھولا۔ بھئی جس جھولے سے حسین کو عارضی نسبت ہو جائے، اس جھولے سے تو فرشتوں کو شفا مل جاتی ہے، اور جو خون حسین کا زمین پہ آ جائے وہ ہمارے لیے خاک شفا بن جاتا ہے۔ ایک مولانا مجھے کہہ رہے ہیں قبلہ آپ ساری خاک کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ آخری جملہ ہے قبلہ کے شفا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا۔ آپ ساری خاک کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے قبلہ اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہم ساری خاک کو خاک شفا نہیں کہتے۔ کہنے لگے بھائی اس میں تو یزیدیوں کا خون بھی ہے، اس میں تو کوفیوں کا خون بھی ہے، آپ ساری خاک کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان ہم ساری خاک کو خاک شفا نہیں کہتے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک وضو نہ کرو قرآن کی آیتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ میں نے کہا مولانا اس قرآن کے اندر کتے کا ذکر بھی ہے، اس قرآن کے اندر خنزیر کا ذکر بھی ہے، اس قرآن کے اندر شراب کا ذکر بھی ہے۔ میں نے کہا مولانا کتے والی آیت کو بغیر وضو کے ہاتھ لگائے، مولوی کہتا نہیں، شراب والی آیت کو بغیر وضو کے ہاتھ لگائے، مولوی کہتا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے نام کی طہارت ساری نجاستوں پہ غالب آ گئی۔ آخری بندے کی توجہ چاہتا ہوں، کہنے لگا اللہ کے نام کی طہارت ساری نجاستوں پہ غالب آ گئی۔ میں نے کہا مولانا میرا بھی تو یہی عقیدہ ہے، اگر کائنات کی ساری نجاستیں مل جائے، میرے حسین کے خون کا ایک قطرہ ساری نجاستوں کو پاک کر دیتا ہے۔ میرے حسین خون کا ایک قطرہ ساری نجاستوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر دنیا عظمت حسین کو سمجھ آتی، عظمت علی کو سمجھ جاتی تو علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں نہ لایا کرتے۔ سلامت رہے عزدار و حسین کے ساتھ تو عباس بھی تھا، علی اکبر بھی تھا، اون و محمد بھی تھے، میری آقازادی زینب کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایک بیمار بھتیجا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزدارو تم پہ رونے کی کوئی پابندی نہیں ہے، ارے رونے کی مجبوری تو کوئی میری آقازادی سکینہ سے پوچھے۔ عزدارو جب میری آقازادی سکینہ روتی تھی، عزدارو جب میری آقازادی سکینہ رونا چاہتی تھی، سید سجاد ہتھ کڑیاں دکھا کے کہتے تھے سکینہ نہ رونا، شمر تماچے مارے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ يَوْمٍ